اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اگرچہ موضوع پرانا ہے۔ دو خطوط کا تذکرہ ہے۔ ایک خط جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے انفارمیشن سیکرٹری، ان کی پارٹی کے ترجمان بلکہ ان کی ذاتی ترجمان رؤف حسن صاحب نے لکھا ہے، جس پہ کسی ظالم نے رؤف حسن کا وہ جو گرین کارڈ ہے امریکہ کے اندر مستقل رہائش رکھنے کا، اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ اگلا ایک سٹیپ رہ گیا ہے، اب ایک سٹیپ وہ اٹھائیں گے تو ان کو امریکی پاسپورٹ بھی مل جائے گا۔ لیکن گرین کارڈ جو ہے وہ ورک پرمٹ آپ سمجھ لیں، مستقل رہائش کا ایک پرمٹ سمجھ لیں، وہ ان کے پاس موجود ہے۔ تو رؤف حسن صاحب نے جیسے ہی وہ خط ڈسپیچ کیا تو کسی ظالم نے ان کی اس امریکی شہریت کا عکس جو تھا وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر دی۔ ایک لیٹر تو یہ لکھا گیا، آئی ایم ایف کو کہا گیا کہ پاکستان کو آپ بیل آؤٹ پیکج مت دیجئے۔ میرا خیال ہے کہ اگر عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے وہ ڈفر یا گوف صاحب جو ہے اگر خاکسار سے مشورہ کر لیتے تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا کہ یہ آپ کا براہ راست خط لکھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ کوئی ترم خان نہیں ہیں، آپ کنوکٹڈ مجرم ہیں اور آپ کے خلاف مزید مقدمات ہوتے ہیں۔ تو کنوکٹڈ مجرم جو ہوتا ہے وہ اس کی بات عالمی فورمز کے اوپر ویسے ہی درخور اعتنا نہیں ہوتی، قابل توجہ نہیں ہوتی۔ اس کو کہتا چل توں تے آپ مجرم ہے نا، اگے ہو چل نکلے تو ٹھیک ہے۔ تو اگر عمران احمد خان نیازی اس طرح کا کوئی امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ کے پی کے نامزد وزیر اعلیٰ سے، وہ جیسا بھی جانور ہے گنڈا پور، اس سے لکھواتے۔ کیونکہ آئی ایم ایف نے ہم نے جب 18ویں ترمیم کی اور صوبوں کو 58% ریسورسز دے دیے اور وفاق کے پاس صرف 42% وسائل بچتے ہیں، تو اس کے بعد آئی ایم ایف یا کسی بھی عالمی فورم کے اوپر ہم جائیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں بھائی جان اپنے صوبوں کی نمائندگی بھی ساتھ میں لے کے آئیں۔ آئی ایم ایف کا کوئی بھی پیکج جو ہوتا ہے وہ صوبوں کو انوالو کیے بغیر نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم نے کونسل آف کامن انٹرسٹ بنائی ہوئی ہے، مشترکہ مفادات کی کونسل۔ اس کے اندر ہم جو بھی اس طرح کی ڈیلز ہوتی ہیں ان کے اوپر کنسنٹ لیتے ہیں وہاں کے چیف منسٹرز کا۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب عمران احمد خان نیازی سے پچھلے آئی ایم ایف ڈیل کے لیے رابطہ کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ عمران احمد خان نیازی ایک عدد بونگی مارتے ہوئے، ایک عدد پھسڈی بچے کی طرح قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کے نکل آئے تھے۔ تو جب قومی اسمبلی سے ہم نے اپروول لی تو آئی ایم ایف نے کہا کہ دیکھیں وہ اتنے سارے ارکان وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی پارٹی سے بھی پوچھ لیں۔ اسی کہا جی ساڑھے نال تو نہیں بولدا، انہوں نے کہا سی آپ پہ پوچھ لینے، تو انہوں نے پوچھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عمران احمد خان نیازی نے پھر جو تھا وہ بذریعہ صدر یہ کہا تھا کہ جناب میں بھی نال ہی ہاں، میرے والوں بھی ہاں ہی سمجھو، ٹھیک ہے۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد یوتھروں نے وہ اس کے اوپر تمالیں ڈالی کہ اس نے پیکج اپروو کروایا تو ماما تو وقت پا کے دیکھ لینا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب پوری پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر کے پی کا حصہ تو 7% ہی ہے نا، 8%، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ 16% آبادی ہے اور 8% جی ڈی پی کے اندر حصہ ہے اس کا۔ تو اس 8% کا بھی وفاق کوئی نہ کوئی علاج کر لیتا، لیکن وفاق نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آئی ایم ایف کی اگر شرط ہے تو اس سے پوچھ لیں۔ اب جناب یہ ایک لیٹر ہے، یہ آئی ایم ایف کو لکھا گیا کہ آپ جناب الیکشن کا آڈٹ کروایا جائے۔ کس سے کرایا جائے؟ فافن سے کروایا جائے۔ فافن کون ہے؟ پاکستان کے اندر ایک این جی او کام کرتی ہے جو کہ الیکشن کو مانیٹر کرتی ہے، اور وہ فافن جو ہے وہ ان الیکشن کے اندر یہ قرار دے چکی ہے کہ جو تاندلہ ہوا ہے اور جو ڈسکریپنسیز ہوئی ہیں، جو بد عملیاں ہوئی ہیں الیکشن کے دوران، اس کی سب سے بڑی بینیفیشری جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ اسی فافن کی سفارش کر رہے ہیں کہ فافن جو ہے وہ الیکشن کا آڈٹ کرے۔ آئی ایم ایف کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی
ملک کے اندرونی سیاسی عمل کے حوالے سے کسی تحفظ کا اظہار کرے. وہ مالیاتی عوامل کے حوالے سے تو اظہار کر سکتی ہے کہ آپ کے پیسے کا خرچ کرنا ٹھیک نہیں ہے, آپ صحیح جگہ پہ نہیں لگا رہے, آپ کے کرپشن بہت ہو رہی ہے, اس کے اندر بہت ساری لیکیجز ہیں, یہ تو وہ کہہ سکتا ہے. لیکن آپ انتخابات کروائیں, انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, انتخابات نہ ہوئے تو یہ ہو جائے گا, یہ آئی ایم ایف نہیں کہہ سکتا, اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. جس کے تحت آئی ایم ایف بنایا گیا ہے, جن اصول کے تحت, جن پرنسپل کے تحت, اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو آپ آئی ایم ایف کو کہتے رہیں, وہ آگے سے کندھے چکا کے کہے گا اچھا پھر کی کریے, استے کار ہی نہیں سکتے پائے نہ سی کی کریے. آئی ایم ایف کی طرف سے میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کورا جواب ہے. اگر یہ ڈفر آدمی جو ہے اگر کوئی امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتا تھا تو یہ لیٹر, کیونکہ ہر جگہ کے اوپر میری ذات یہ نرگسیت کا مارا ہوا ذہنی بیمار آدمی جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے, اگر یہ اپنی ذات مائنس کر دیتا اور وہ گنڈا پور سے گنڈا پور جو ہے وہ لیٹر لکھتا تو اس کا آئی ایم ایف کو نوٹس لینا پڑنا تھا. لیکن اگر گنڈا پور جو ہے وہ لیٹر لکھتا تو انہوں نے کہنا سی ماما تو آسمان تو اترے ہیں, تو نہیں اس الیکشن کے ذریعے منتخب ہو کے آیا, ٹھیک ہے نا, تو بھی اسی پروسیس سے آگے آیا نا, تو پہلے تو پاسے ہو نا, تو پہلے ریزائن کر, تو سائیڈ پہ ہو, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ پھڈا رہے گا. پاکستان کو بہت بڑے بڑے فیصلے لینے, آئی ایم ایف سے ڈیل, سی پیک کی بحالی, یہ وہ سارا کچھ, اور اس کے اندر یہ گنڈا پور جو ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوگا, لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے رکاوٹ کیسے ڈالنی. تو مشورہ کر لیں, برے کام کے لیے بھی مشورہ کر لیں, اچھا مشورہ دے دیں گے آپ کو. اینی ہاؤ یہ جناب ایک لیٹر تو یہ تھا. دوجا لیٹر جی اللہ آپ کا بھلا کرے, دوجا لیٹر حامد رضا صاحب جو ہے انہوں نے لکھ دیا. حامد رضا صاحب جو ہے انہوں نے ان کو خط آیا کن کی طرف سے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 23 تاریخ کو خط لکھا کہ ہم نے الیکشن ہو گئے ہیں, آپ بھی چونکہ ایک سنی اتحاد کونسل کے نام سے رجسٹرڈ سیاسی پارٹی ہیں, تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو کریں, ہیں مطلب کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے الیکشن کیسے لڑا ہے, اور اس کے بعد آپ کی ترجیحی مطلب وہ سارا کچھ کیا ہے, ترجیحی لسٹ نہیں, مطلب آپ نے الیکشن لڑا ہے تو کیا آپ نے 5% نشستیں جو ہیں, جو کہ الیکشن کا قانون کہتا ہے کہ جب آپ سیٹیں بانٹیں گے تو آپ 5% نشستیں جو ہیں وہ خواتین کو بھی دیں گے, تو کیا آپ نے اس پہ عمل کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ٹریپ تھا یا کیا تھا, لیکن اس کے جواب کے اندر حامد رضا صاحب کی سنی اتحاد کونسل نے ٹھوک بجا کے لکھا وکیل کے ذریعے کہ جناب ہم نے تو یہ الیکشن ایز اے پارٹی لڑا ہی نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ہمارا ممبر منتخب ہوا ہے, تو لہٰذا یہ 5% والا ایشو جو ہے وہ تو ہمارے اوپر اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. اب جناب انہوں نے یہ لیٹر لکھ کے اپنی طرف سے کہ ہم نے قانونی ذمہ داری پوری کر دی. اب جب وہ گئے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے اندر ہمارے سارے ارکان شامل ہو گئے, پہلے تو شامل ہو ہی نہیں سکتے ٹیکنیکلی سپیکنگ, شامل ہو گئے ہیں, اب آپ اس کو ریزرو سیٹیں دے دیں. انہوں نے کہا جی سنی اتحاد کونسل تو کہتی ہے ہم نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. اور یہ بات پہلے دن سے اپنے دوست محبی اور استاد جناب سعید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے سنی اتحاد کونسل, اس کا کوئی بندہ ہی منتخب نہیں ہوا. یعنی سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا صاحب نے جو انتخاب لڑا ہے وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑا ہے, یعنی کہ آزاد کے طور پہ لڑا ہے. یعنی سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین جو ہے وہ خود سنی اتحاد کونسل کے اس پہ الیکشن نہیں لڑ رہا, اور باقاعدہ لکھ کے دے رہا ہے کہ جی میں ساڑی تو پارٹی نے الیکشن ہی کوئی نہیں لڑیا. تو جس پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا وہ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچی, اور اگر وہ پارلیمان میں نہیں پہنچی تو اس کے اندر کوئی جتنی مرضی مدغم ہو جائے, جو پارلیمانی پارٹی کے لیے اسے پارلیمانی قوت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پلیٹ فارم سے کسی نے الیکشن لڑا ہو اور وہ الیکشن جیت کے پارلیمنٹ کے اندر آئے تو اس کا نام پارلیمانی پارٹی کے طور پہ لکھا جائے گا. پھر آپ اس کے اندر 100 بندے شامل کر لیں, 50 کر لیں, 45 کر لیں, ٹھیک ہے. جب وہ بنیادی طور پہ وہ نہیں ہے, مطلب دودھ کو اگر آپ نے جاگ ہی نہیں لگائی تو دہی کیسے بنے گا,
ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے جب خود الیکشن نہیں لڑا تو وہ کسی کو اپنی پارٹی میں کیسے شامل کر سکتے؟ یہ بھی بہت بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ججمنٹ ریزرو رکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے جی صورتحال۔ اب 2 خطوط لکھے گئے ہیں، ان خطوط کا کیا مطلب تھا، مقصد تھا؟ ایک ہی مقصد تھا کہ انو منو تو منو ہی گنو، اور میں لارجر دین لائف ہوں، میں خدا ہوں، میں دیوتا ہوں، میں ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں۔ اور یہ ساری باتیں عمران احمد خان نیازی نامی ایک شخص جو ہے حال مقیم اڈیالہ قیدی نمبر 420 ایکسکلوز می پلیز، یہ اپنے گوہر بٹ صاحب کا مشہور و معروف مکالمہ ہے۔ اس نے کہا جی میں ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں، اور تو کہندا رہے ماما تو کی لاگنا ہے، ٹیکا لاگنا ہے تو آہو۔ تو بہرحال یہ ہے جی اب تک کی صورتحال۔ دونوں خط جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اوپر الٹے پڑ گئے ہیں۔ حامد رضا کا خط بھی الٹا پڑ گیا ہے اور آئی ایم ایف کو لکھا ہوا خط بھی الٹا پڑ گیا ہے۔ آئی ایم ایف کو لکھا گیا خط مؤثر ہو سکتا تھا، افیکٹو ہو سکتا تھا اگر وہ پراپر فورم سے لکھا جاتا، عمران احمد خان نیازی کی ذات کو مائنس کر کے منہا کر کے اگر لکھا جاتا تو پھر یقیناً وہ پر اثر ہو سکتا تھا۔ وہ انہوں نے نہیں لکھا تو وہ بہرحال یہ ہو گیا۔ جاتے جاتے یاد دہانی کرواتا چلوں، ہمارے ایک عزیز جاننے والے ہیں، ان کو زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی شدید ضرورت ہے، سفید پوش ہیں، براہ راست نہیں کسی کو کہہ سکتے، انہوں نے بالواسطہ طور پہ ہمیں کہا ہے رمضان کی آمد ہے، آپ اگر ان کی مدد کرنا چاہیں ان کو کاروبار میں کھڑا کرنے کے لیے یا کسی بھی اور حوالے سے تو وہ دے دیجئے۔ وہ جو ہیں وہ اپنا ایک چھوٹا سا سسٹم بھی چلانا چاہ رہے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، وہ حادثہ جو ہوا تھا اس کے نتیجے کے اندر ان کا نچلا دھڑ جو ہے وہ بے جان ہو چکا ہوا، تو وہ کچھ ایسے ہی کام انہوں نے کرنے کا ارادہ کیا ہے جس سے ان کو ذاتی طور پہ بھی فائدہ ہوگا، مالی بھی اور صحت کے حوالے سے بھی۔ آپ اگر جینونلی، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے تو وہ ہیں، اگر آپ مناسب خیال کریں، آپ اگر ان کی مدد کرنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر لیں، ہم ان تک آپ کی یہ امانت جو ہے یہ پہنچا دیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے میری پچھلی اپیل کے اوپر رابطہ بھی کیا اور کچھ بھجوایا بھی، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں ان کو کہہ سکوں کہ پائن آ کے لے جاؤ، ٹھیک ہے، یا میں دینا آ رہا ہوں۔ تو جب اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ رمضان سے پہلے تو ہم ان کے حوالے کر دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔